السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 پڑھیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں رہائی دی، من سے، آل فرعون، آل فرعون، یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوءً، برا، العذابی، عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، اس معاملے میں، بلاء، آزمائش، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ اور یہاں پر یہ جو ہم نے کہا اور وہ جب ہم نے، تو مراد ہے کہ وہ وقت یاد کرو۔ یہ بات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب اذ کے ساتھ بات شروع کی جاتی ہے تو عموماً قرآن کریم کے اندر سابقہ پیش آ چکنے والے جو واقعات ہیں ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، اور ماضی کی بات کو سامنے لانا تاکہ اسے سبق حاصل کیا جا سکے۔ تو پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ ہم نے ان کے اوپر نعمتیں کی ہیں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب ان انعامات کی کچھ تفصیل جو ہے وہ یہاں سے شروع کی جا رہی ہے، اور ان تفصیلات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور ہم ان کی کتنی قدردانی کر رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کے لوگ ہیں، اس کے ماننے والے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، بنی اسرائیل بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی فرعون کی غلامی میں زندگی گزارتے تھے۔ نجومی نے پیشن گوئی کر دی، جیسا کہ عام طور پر جو اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوتی ہے، وہ عام طور پر نجومیوں وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تاکہ انہیں پیش آمدہ حالات کے بارے میں کچھ معلومات مل سکیں، حالانکہ ان کی بات پر اعتماد کرنا جو ہے وہ دین متین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ فرعون کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ اب اتنی جو خبر ملی تو اس پر جو اتنا بڑا حکم دیا وہ کیا تھا کہ جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا اور ان سے خدمت جو ہے وہ لی جاتی۔ تو اب کتنی تعداد، ظاہر قرآن کریم نے تعداد تو ذکر نہیں کی ہے، لیکن یہ بات بتا دی ہے کہ اس نے لوگ جو ہے وہ مروائے، بچوں کو مروایا، کتنے نوزائیدہ بچے جو ہے وہ نو مولود بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی اتنی بھی مہلت نہیں دی گئی کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں، اور اگر کوئی ان میں سے کوئی بچہ، اگر اس طرح کے حالات اس کے سامنے آئیں کہ وہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ نمٹ لیا جاتا، تو یہ بھی ایک ممکن صورت تھی، لیکن اس ظالم کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی اور نوزائیدہ بچوں کو قتل کروا دیا گیا۔ تو کتنی تعداد تھی اب اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اس میں کیا تعداد کا اندازہ جو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال ہی پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ان کو محفوظ رکھا۔ سورۃ طٰہٰ، قصص وغیرہ میں وہ تفصیل سے بات آئے گی۔ تو فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم،
اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا ہی امتحان تھا۔ بلا کا جو لفظ ہے اس کے چند معنی آتے ہیں۔ اگر ذالکم کا اشارہ جو ہے، ذالکم اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے، ذبح کی طرف لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے مصیبت، اور اگر نجات کی طرف اشارہ لیا جائے تو بلا کے معنی ہوں گے نعمت۔ اور اگر ان دونوں کو، ذبح اور نجات کو ملا کر اگر ان کی طرف اس کا اشارہ مراد لیا جائے تو امتحان کا معنی لیا جائے گا۔ تو ایسے ممکن ہوتا ہے قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے تو وہ مختلف معنی پر دلالت کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ مختلف معنی بھی اس جگہ پر درست ہوتے ہیں۔ اب اس طرف اشارہ کیا کہ کتنی بڑی مصیبت میں، کتنے بڑے امتحان میں تم گرفتار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ تمہیں نجات عطا فرمائی، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 50 میں۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر دریا، فانجیناکم پھر تمہیں بچا لیا، واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو یا آل فرعون کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا۔ کہاں پر؟ سمندر میں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ سارا نظام دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے تمہارے سامنے تھے، بالکل تم دیکھ رہے تھے کہ جس فرعون نے تمہارے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کیا، ہم نے پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو ہم ایسے ہی احسان کیا کرتے ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی چیزوں کے بارے میں انسان ناممکن کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ صرف مخلوق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، آیت 51 میں، وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ 40 رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑا، من بعدی ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوئے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون پھر تم نے ان کے پیچھے یعنی ان کے بعد ظلم کر کے، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کر کے، پھر تم نے ان کے پیچھے ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا کہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف فرمائیں، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، تورات عطا کی گئی، تو آپ کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر اس نے گائے کا ایک بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو آمادہ کیا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کریں، تو وہاں سے ہی وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بنو اسرائیل کی ایک شاخ قبیلہ بنو سامرہ کہلاتا تھا، یہ اس خاندان کے ایک آدمی تھا، موسیٰ بن ظفر سامری، تو اسی سے اس کا نام جو ہے وہ سامری پڑا ہوا ہے۔ بہت سے ضعیف العقیدہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، مگر انہی میں بہت بڑی تعداد ایسے پختہ عقیدے کے لوگوں کی بھی تھی جنہوں نے اس بچھڑے کی پوجا نہیں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی، واپس تشریف لائے اور توبہ کی تلقین فرمائی۔ توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے شرک میں ملوث نہ ہونے والے لوگ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں، کیونکہ وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ بڑی تعداد قتل کر دی گئی اور اس طریقے سے توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات تفصیل سے سورہ اعراف اور طٰہٰ میں بھی آئیں گے۔ تو گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، بھلے کچھ لوگوں کو سزا جو ہے وہ دی گئی ہے جو
اس شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے آگے فرمایا آیت نمبر 52 میں، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر کرو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود اس شرک جلی کے، کھلے ہوئے شرک کے باوجود ہم نے تم سے درگزر فرمائی ہے اور تمہاری توبہ منظور کر لی، اور تم کو فی الفور مکمل طور پر ہلاک نہیں کیا، تباہ و برباد نہیں کیا، جیسے کہ آل فرعون کو اس سے کم قصور پر ہلاک کر دیا تھا۔ تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں مکمل طور پر تباہ نہیں کیا، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو اور ہمارا احسان مانو، اس نعمت کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔